ذی‌الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے اور چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ہم سے کچھ دیر پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ چاند نظر آنے کے آج قوی امکانات ہیں، لیکن دیگر شہروں سے بھی رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے کہ شہریت اور شہادت کے مطابق ہی اعلان کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اسلام آباد کی جانب، جہاں پر غلام اویس ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ غلام اویس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ رات ہو رہی ہے، کب تک چاند دیکھا جا سکے گا، کیا بتانا ہے؟ جی، اسلام آباد میں ابھی تک اجلاس جاری ہے، لیکن جو علماء کرام ہیں ان کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ کمیٹی روم میں بھی آئے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مشاورت کر رہے ہیں، جبکہ ایک ٹیم جو ہے وہ کوثار بلڈنگ کی چھت پر موجود ہے اور چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی شہادت اسلام آباد میں بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں اس اجلاس کو تقریباً 40 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور کچھ دیر یہ اجلاس جاری رہے گا، اس کے بعد جو ہے وہ چاند دیکھنے کا ٹائم اسلام آباد میں ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک کسی جانب سے بھی جو زونل اراکین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کسی جگہ سے بھی انہیں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم اب تک یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ چاند دیکھا جا سکے۔ اسلام آباد میں موسم بھی صاف ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کسی جگہ سے بھی کوئی شہادت زونل کمیٹی کو موصول نہیں ہوئی ہے۔ زونل کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور جو ان کو تجاویز دی جائیں گی وہ مرکزی کمیٹی کو تجاویز پہنچائیں گے۔ جی، اور اسلام آباد سے متعلق حتمی فیصلہ کب تک ہوگا؟ جی، اسلام آباد سے متعلق جو حتمی فیصلہ ہے وہ تقریباً اگلے 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا، جبکہ جو اسلام آباد میں جو بریفنگ ہے وہ پہلے مرکزی کمیٹی سے مشاورت کی جائے گی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے کوئی بریفنگ دی جائے گی یا صرف جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کراچی میں بریفنگ دے گی اسی پہ انحصار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو اراکین ہیں وہ مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملک بھر میں چاند دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور ذی‌الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، پشاور کا رخ کر لیں گے۔ نواب شیر وہاں پر موجود ہیں۔ نواب شیر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں؟ نواب شیر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نمائندگان ملک بھر سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہو رہے ہیں اور ماہرین فلکیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ نیا چاند رات 1:01 پر پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت پشاور میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے نواب شیر۔ جی نواب، آگاہ کیجیے گا۔ صوبائی زونل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت محکمہ اوقاف میں جاری ہے، لیکن پشاور سمیت صوبے کے کسی بھی جگہ سے ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئے صوبائی زونل کمیٹی کو، اور شہادتوں کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے اور چاند دیکھنے کا وقت بھی جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً اس میں 12-13 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چاند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد جو چاند دیکھنے کا دورانیہ تھا وہ 63 منٹ بتایا جا رہا تھا اور اب اس میں جو ہے وہ صرف 12-13 منٹ رہ چکے ہیں۔ اور پشاور میں جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود بھی ہو چکا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ پشاور میں اب چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہو رہے ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ اضلاع میں جو ہے وہ مطلع صاف ہے اور وہاں پر جو ہے وہ چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہے، لیکن فی الحال ابھی تک پشاور سمیت صوبے کے کسی بھی ضلع سے ابھی تک جو ہے وہ صوبائی زونل کمیٹی کو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اور صوبائی زونل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور وہ شہادتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ زونل کمیٹی کے ممبران کا یہی کہنا ہے کہ وہ شہادتوں کا انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کو شہادتیں موصول ہوں گی تو یہی شہادتیں جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھیجی جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ پھر فیصلہ ہوگا ذی‌الحج کے چاند کا کہ آیا ذی‌الحج کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا ہے، لیکن فی الحال پشاور سمیت صوبے کے کسی بھی جگہ سے جو ہے ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اور شہادتوں کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے اور صوبائی زونل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، بتائیے گا لاہور سے اس وقت کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ ذی‌الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں، جبکہ مرکزی اجلاس کراچی میں جاری ہے جہاں مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں
اور کچھ دیر قبل میڈیا سے انہوں نے گفتگو میں کہا تھا کہ ابھی تک چاند دیکھنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اور شرعی اصولوں کے مطابق ہی ہم اعلان کریں گے چاند نظر آنے یا نہ آنے کا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں۔ زونل کمیٹیوں کے حوالے سے بھی اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت جاری ہیں اور ماہرین فلکیات کا یہ کہنا تھا کہ نیا چاند رات 1:01 پر پیدا ہو چکا ہے اور غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 18.5 گھنٹے ہو چکی ہے۔ ماہرین فلکیات نے یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان اور جنوبی اضلاع میں موسم صاف ہونے کی صورت میں چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں اور ایسی صورت میں پاکستان اور سعودی عرب میں 27 مئی کو ایک ساتھ عید قربان منائی جانے کا امکان ہے، لیکن اس وقت چاند دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور کہیں سے بھی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ بالکل، اور عید الاضحیٰ کب ہوگی یہ فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے چاند نواب بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ 55 منٹ تک اجلاس ہوگا، اس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں وہ خود اعلان کریں گے چاند کا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے، جبکہ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہو رہے ہیں اور ہمارے نمائندگان ہمیں ملک بھر سے آگاہ کر رہے ہیں، پشاور سے اور لاہور سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں پر موسم بہت اچھا ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، جبکہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ امکانات ہیں لیکن شواہد اب تک موصول نہیں ہوئے ہیں۔ رانا فاروق کا رخ کریں گے ملتان کا، رانا فاروق وہاں پر موجود ہیں۔ رانا فاروق بتائیے گا کب تک اجلاس جاری رہے گا وہاں پر؟ ہاں جی، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں زونل خطیب اوقاف مفتی کاشف کی صدارت میں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، ضلع کونسل میں جاری ہے۔ ابھی تک علماء کرام کو کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کی رپورٹ مرکز کو بھی دے دی گئی ہے۔ علماء کرام نے خود بھی چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سے 15 منٹ بہت اہم ہے، اگر چاند نظر آیا تو اس کے بعد اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو اس کے بعد چاند نظر آنے کی کوئی چانسز دکھائی نہیں دیں گے۔ ملتان کا موسم بھی آج ابر آلود ہے، لہذا چاند نظر آنے کا بہت کم چانس بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اجلاس جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 منٹ مزید اجلاس جاری رہے گا اور اگر کوئی شہادتیں موصول نہ ہوئی چاند نظر آنے کی تو اس کے بعد اجلاس ختم کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور یہاں سے کوئی حتمی اعلان کیا جائے گا ملتان سے؟ جی، ملتان سے مرکز کو رپورٹ دے دی گئی ہے اور مزید 15 سے 20 منٹ اجلاس کے بعد مرکز کو ہی اطلاع دی جائے گی، رپورٹ دی جائے گی چاند نظر آنے یا نہ آنے کی۔ اگر کوئی شہادت موصول ہوتی ہے تو وہ بھی مرکز کو اطلاع دی جائے گی، اگر نہیں موصول ہوتی تو وہ بھی مرکز کو ہی بتایا جائے گا۔ ملتان سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، نہ حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ملتان سے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا جائے گا، مرکز کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے، نذیر بھٹی سے جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے گا کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں لاہور سے؟ جی، لاہور میں اجلاس ابھی جاری ہے رویت ہلال کمیٹی کا اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی، کیونکہ پنجاب میں جو چاند نظر آنے کا ٹائم ہے وہ 8:28 تک ہے، جبکہ لاہور میں 7:56 تک جو ہے وہ تھا۔ لہذا پنجاب سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بریفنگ کا حصہ بنا لیا جائے اور اس حوالے سے ایک متفقہ رائے جو ہے وہ اس کے مطابق اعلان کیا جائے۔ ٹھیک ہے،